حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سرکار کا نکاح مدینہ منورہ کے اندر حضرت حفصہ بنت عمر سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا جو چوتھا نکاح ہے، پہلا کن سے تھا؟ حضرت خدیجہ. دوسرا کن سے؟ حضرت سودا، سین واو دال چھوٹی ہے، سودا. تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ. اور چوتھا آپ کا جو نکاح ہے وہ حضرت حفصہ بنت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ کا پہلے نکاح جو تھا وہ خنیس بن حذافہ کے ساتھ تھا. غزوہ بدر میں وہ زخمی ہو گئے اور پھر بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند تھے. 21 سال عمر تھی ان کی حضرت حفصہ کی جب وہ بیوہ ہو گئی، شوہر شہید ہو گئے. والد کو ہی فکر ہونی ہے کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے. ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. بہت غور طلب یہ حدیث پاک ہے، صحاح ستہ کی معتبر مستند حدیث. میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو میں ان کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیجیے. کتنا فرق ہے حضرت ابوبکر اور حضور کی عمر میں؟ صرف 1 سال کا. ابوبکر صدیق کی عمر میں اور حضور کی عمر میں فرق ہے 1 سال کا، یعنی سرکار 1 سال بڑے ہیں. اب ایک باپ خود ابوبکر صدیق کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیجیے. ابوبکر صدیق چپ ہو گئے، نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا. عمر فاروق کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بہت تکلیف ہوئی. خود صاف کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے جا کے کہا ہے ان سے اور آگے سے کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ ہاں نہ. خاموش سے اٹھ کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں پھر میں عثمان غنی کے پاس گیا. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں رواج کیسے بدل گئے. ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ عیب ہے کوئی باپ اپنی بچی کے نکاح کے لیے کسی سے رابطہ کرے گھر والوں سے، اسے ہم نے عیب بنا رکھا ہے. بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، ماں باپ کہتے ہیں رشتہ ہی نہیں آ رہا، کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے آنا الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہم سے کروڑ درجہ بہتر عمر فاروق کی اپنی سنت اور طریقہ ہے. ان سے بڑھ کر غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر زیادہ غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو جا رہے ہیں اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے. عثمان غنی سے جا کر ملے. اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ، وہ فوت ہو گئی تھی. وہ غزوہ بدر والے جب فتح ہوا تھا اس دن فوت ہوئی تھی. ان کو بھی ضرورت تھی نکاح کی. آپ گئے ان کے پاس اور آپ نے جا کر کہا کہ بیٹی میری بیوہ ہوئی ہے، عثمان آپ ان سے نکاح کر لیجیے. عثمان غنی نے، اب لگتا ہے کہ اب سرکار کی بیٹی کی رحلت ہوئی تھی، ان کا دل تھوڑا دکھی تھا. انہوں نے کہا ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، میری دلچسپی فی الحال نہیں ہے. انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا. اب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ عثمان کی نہ نے مجھے اتنا دکھ نہیں دیا جتنا ابو بکر کی چپ نے مجھے دکھ دیا. اب عثمان کہیں نے نہ کر دیا کہ میرا ابھی ارادہ نہیں نکاح کرنے کا. ابو بکر صدیق نے جواب ہی نہیں دیا تھا. وہ کہتے میں ناراض ہو کر شکوہ لے کر حضور کی خدمت میں چلا گیا. جیسے دل بھرا ہوتا ہے انسان کا، یار میں خود چل کے گیا، میرے قریبی دوست ہیں، تعلق والے ہیں، میں جا کر گیا، میں نے کہا بچی میری بیوہ ہو گئی ہے، نہ وہ جواب نہیں دے رہے، وہ نہ کر رہے ہیں. حضور کے پاس چلے گئے، کہا یا رسول اللہ دیکھیں ابو بکر نے یوں کیا، عثمان نے یوں کیا. سرکار نے فرمایا اے عمر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ عثمان غنی کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیوی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو عثمان غنی اور ابو بکر سے بھی اچھا شوہر عطا فرمائے گا. فکر مند اور پریشان نہ ہو. تو اشارہ یہی تھا ابو بکر اور عمر سے اچھے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ حضور کی ذات ہے. اور ادھر عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی سے بھی اچھی بیوی عطا فرمائے گا. وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ حضور ہی کی بیٹی ہو سکتی ہے. تو سرکار نے اپنی دوسری بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں دی، اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی سے میرے آقا نے خود نکاح فرما لیا تھا. یہ تھا وہ نکاح کا پس منظر جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ.